جی بالکل کر سکتے ہیں. اگر ہماری کسی حماقت کے نتیجے میں مصیبت آئی ہے تو وہ عذاب ہی ہے. کیا خیال ہے؟ تو اگر یہ سیلاب جو ہمارے کنٹری میں آیا، خاص طور پہ سندھ میں بھی گیا ہوں اندرون سندھ، اب بھی ہم الحمدللہ کوششیں کر رہے ہیں جو سیلاب زدگان کی مدد کے لیے، تو یہ اگر ہماری حماقت کے نتیجے میں آیا، قومی سطح پہ جرم ہوتا ہے تو بیچارے غریب لوگ بھی اس میں پستے ہیں. ہم نے ڈیم نہیں بنائے پہلے سے. دیکھیں یہ اس طرح کے سیلاب امریکہ میں نہیں آتے، جاپان میں، حالانکہ جاپان میں یہ جو قدرتی آفات ہیں ان کا ریشو زیادہ ہے، امریکہ میں زیادہ ہے، ہمارے ملک میں بہت کم ہے، کیونکہ ہم جغرافیائی لحاظ سے ایسے کنٹری میں نہیں ہے کہ جو زلزلوں سے تباہ ہونے والا ملک ہو یا سیلابوں سے تباہ ہونے والا ملک. اللہ تعالیٰ اپنی سخاوت کا اظہار کر رہے ہیں. کہیں میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ کہیں لنگر بٹ رہا ہے اور آپ برتن ہی نہیں لے کر آئے، آپ اس لنگر میں ڈوب کے ہلاک ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان چاولوں کی دیگ میں آپ مر کے ہلاک ہو جاتے ہیں. تو یہ جو لنگر بانٹنے والا ہے اس کی طرف سے زیادتی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی شاپر ہی نہیں تھا، آپ کے پاس کوئی برتن ہی نہیں تھا. اللہ نے اپنا کرم کیا، ملک میں بارشیں برسائیں، 20-30 سال کے لیے ہم پانی اسٹور کر سکتے تھے. ہمارے پاس ڈیم ہی نہیں ہے، اس پانی کو روکنے کا ہمارے پاس کوئی سرے سے ذریعہ ہی نہیں ہے. جب بھی ڈیم کی بات ہوتی ہے وہ سیاست کے نظر ہو جاتا ہے، سیاسی پارٹیوں کے اپنے مفاد سامنے آ جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ عذاب ہے اللہ کا، لیکن یہ عذاب ہماری کوتاہیوں اور ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے. اور وہ گناہ کیا ہے کہ ہم نے کوئی سرے سے پلاننگ کی نہیں. یوسف علیہ السلام نے قحط سے پہلے پلاننگ کر لی تھی نا بھائی، اگلے 7 سال ان کو پتا تھا قحط آئے گا، تو پہلے سے پلاننگ کر لی تھی نا کہ کتنا اسٹور کرنا ہے، کتنا کھانا ہے. تو 7 سال کے لیے اسٹور کر لیا انہوں نے. تو ہمیں پیغمبروں کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ فیوچر کی پلاننگ. تو ہمارے یہاں کوئی پلاننگ نہیں ہے. اتنا پانی برسا ہے، اتنا پانی برسا، اگر یہ ڈیم ہوتے ہیں ہمارے ملک میں، اس پانی کو روکنے کا ذریعہ ہوتا، کتنا فائدہ ہوتا. تو اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ کسانوں کا ہے، سزا غریبوں کو کیوں مل رہی ہے؟ تو دیکھیں جب قدرتی آفات آتی ہیں تو وہ امیر غریب کا فرق نہیں کرتی، اس میں نیک لوگ بھی پس رہے ہوتے ہیں. جب بارش آئے گی، زلزلہ آئے گا، تو یہ تو نہیں دیکھتا نا زلزلہ کہ یہ چونکہ مولوی صاحب ہیں لہٰذا ان کو چھوڑ دو، اور وہ بڑا بدماش ہے، رشوت لیتا ہے، تو اس کو ایسا نہیں ہوتا. قدرتی آفات میں سب ہلاک ہوتے ہیں. پھر حدیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ثم یبعثون علی نیاتہم، قیامت میں پھر اللہ نیک لوگوں کو الگ کر دے گا اور برے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ان سے حساب لے گا.